آج ہم جس قصے کی بات کر رہے ہیں وہ دو تختوں کا قصہ ہے۔ ایک تخت تھا ایک ایسے نبی بادشاہ کا جسے اللہ نے ہواؤں، جنات، یہاں تک کہ جانوروں پر بھی اختیار دے رکھا تھا، اور دوسرا تخت تھا ایک ایسی ملکہ کا جو ایک بہت ہی امیر سلطنت پر حکمران تھی، ایک ایسی سلطنت جہاں سورج کی پوجا ہوتی تھی۔ تو سوچیں ذرا کیا ہوتا ہے جب خدائی حکمت پر قائم ایک سلطنت کا ٹکراؤ دنیاوی شان و شوکت اور سورج کی پوجا پر نازا تہذیب سے ہوتا ہے۔ یہ صرف دو حکمرانوں کی کہانی نہیں بلکہ دو الگ الگ نظریات کی بھی داستان ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اس داستان کے دو مرکزی کرداروں سے۔ ایک طرف ہیں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، اور دوسری طرف ہیں سبا کی حکمران ملکہ بلقیس۔ اور ان دونوں میں فرق زمین آسمان کا تھا۔ دیکھیے، ایک طرف تھے حضرت سلیمان جن کی طاقت کا سرچشمہ اللہ کی دی ہوئی حکمت تھی، وہ جنوں اور جانوروں تک پر حکومت کرتے تھے، اور دوسری طرف تھی ملکہ بلقیس جن کی طاقت کی بنیاد تھی ان کی بے پناہ دولت اور ان کی سورج کی پوجا کرنے والی قوم۔ لیکن حضرت سلیمان کی طاقتیں بھئی وہ عام بادشاہوں جیسی تھوڑی تھیں، انہیں وہ معجزات دیے گئے تھے جو تاریخ میں کسی اور حکمران کے حصے میں نہیں آئے۔ ذرا تصور تو کیجئے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھیں، ان کے تخت کو اڑا کر لے جاتی تھیں، بڑے بڑے سرکش جنات ان کے لیے عمارتیں تعمیر کرتے تھے، وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے، اور تو اور پگھلا ہوا تانبا ان کے لیے ایک چشمے کی طرح بہتا تھا۔ رفتار کا تو یہ عالم تھا کہ ان کا اڑنے والا تخت ان کے پورے لشکر سمیت ایک دن میں اتنا سفر طے کر لیتا تھا جتنا پیدل چل کر طے کرنے میں پورے 2 مہینے لگ جاتے۔ اور پھر اس عظیم و شان کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی، اور یہ موڑ لانے والا کوئی بڑا جرنیل یا وزیر نہیں تھا بلکہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، ہدہد۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک دن حضرت سلیمان اپنے پرندوں کے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے کہ انہوں نے ہدہد کو غائب پایا۔ وہ بہت ناراض ہوئے، لیکن جب ہدہد واپس آیا تو وہ ایک ایسی خبر لایا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، سبا کی سلطنت اور اس کی ملکہ کی۔ اس خبر کی سچائی جانچنے کے لیے حضرت سلیمان نے فوراً ایک خط بھیجا۔ ہدہد نے جو خبر سنائی وہ واقعی چونکا دینے والی تھی۔ اس نے کہا، میں نے ایک عورت کو ان پر حکمرانی کرتے پایا ہے، اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک خبر نہیں تھی، یہ حضرت سلیمان کے لیے توحید کے پیغام کا ایک چیلنج تھا۔ اب ساری نظریں ملکہ بلقیس پر تھیں۔ دیکھنا یہ تھا کہ یہ طاقتور اور ذہین حکمران اس پر اسرار بادشاہ کے پیغام کا جواب آخر دیتی کیسے ہے۔ خط میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں تھی، پیغام بالکل صاف اور سیدھا تھا۔ میرے سامنے سرکشی نہ کرو بلکہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ کوئی دعوت نہیں تھی، یہ ایک طرح کا حکم تھا، اور ملکہ کو فوراً کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ تو ملکہ کے سامنے اب 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ اپنی فوجی طاقت پر بھروسہ کر کے جنگ کا اعلان کر دے، یا پھر سفارتکاری سے کام لے کر یہ جانچے کہ آخری سلیمان ہے کون۔ اور یہیں پر ملکہ کی حکمت نظر آتی ہے۔ اس نے اپنی مشیروں سے کہا کہ جنگ سے بچنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں فاتح بن کر داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو اس نے جنگ کا راستہ چھوڑ کر ایک بہت ہی چالاک قدم اٹھایا۔ اس نے سوچا کہ پہلے یہ تو دیکھوں کہ سلیمان ایک عام دنیاوی بادشاہ ہے یا اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ یہ جانچنے کے لیے اس نے بہت قیمتی تحفے تحائف کا ایک قافلہ روانہ کیا۔ اور بس یہیں سے اصل مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف دولت کی چمک تھی اور دوسری طرف ایمان کی طاقت۔ ملکہ کے قاصد جب حضرت سلیمان کے دربار میں پہنچے تو ان کا سامنا ایسے معجزات سے ہوا جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ملکہ کا یہ داؤ بالکل الٹا پڑ گیا۔ حضرت سلیمان نے ان تحفوں کو حقارت سے ٹھکرا دیا اور کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے ان تحفوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ ملکہ کے لیے پہلا اور شاید سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ اب جب ملکہ نے خود آنے کا فیصلہ کیا تو حضرت سلیمان نے اپنی خدائی طاقت کا ایک اور مظاہرہ کرنے کا سوچا۔ انہوں نے اپنے درباریوں سے ایک ایسا سوال کیا جو سننے میں ہی ناممکن لگتا تھا، تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت اٹھا کر یہاں لے آئے؟
اور پھر وہ ہوا جو انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک ایسے درباری نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لے آؤں گا، اور واقعی سینکڑوں میل دور رکھا ملکہ کا شاہی تخت ایک لمحے میں دربار سلیمان میں موجود تھا۔ جب ملکہ دربار میں پہنچی اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا ہی تخت دیکھا تو وہ بس دنگ رہ گئی۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو چیز ناممکن تھی وہ ممکن کیسے ہو گئی۔ تخت کا معجزہ تو ایک جھلک تھی، ملکہ کا اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ ایک ایسا امتحان جو اس کی سوچ کی بنیادیں ہلانے والا تھا اور اس کی دنیاوی شان و شوکت کے غرور کو توڑنے والا تھا۔ ملکہ کے استقبال کے لیے حضرت سلیمان نے ایک خاص محل بنوایا تھا۔ اس محل کا فرش شیشے کا تھا، اتنا صاف اور شفاف کہ اس کے نیچے بہتا ہوا پانی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی گہرا تالاب ہو۔ یہ صرف سجاوٹ نہیں تھی، یہ ایک اور آزمائش تھی۔ اور جیسے ہی ملکہ نے اندر قدم رکھا، اسے لگا کہ سامنے گہرا پانی ہے۔ اس نے ڈوبنے کے ڈر سے فوراً اپنا لباس اوپر اٹھا لیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب اسے بتایا گیا کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشہ ہے۔ اس ایک لمحے میں اسے اپنی نظر کے دھوکے کا اور اس خدائی طاقت کا احساس ہوا جس سے وہ اب تک پہچان نہیں سکی تھی۔ اس ایک واقعے نے ملکہ کے اندر کی ہر چیز بدل دی۔ اس نے اپنے غرور کو، اپنی سلطنت کی شان و شوکت کو ایک طرف رکھا اور برملا اعلان کیا، اے میرے رب، میں نے واقعی اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ تو یہ کہانی آج بھی ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، اصل طاقت ہے کیا؟ کیا یہ دنیا کی دولت اور سلطنت ہے جو آنکھوں کو چھندیا دیتی ہے، یا پھر اصل طاقت خدائی حکمت اور ایمان ہے جو دل اور دماغ کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیتا ہے؟